بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، سن 7 ہجری میں ایک جنگ پیش آئی جو ذات الرقاع کے نام سے جانی جاتی ہے۔ غزوہ ذات الرقاع، رقع کی معنی ہے جس کے معنی ہوتا ہے کپڑے کے ٹکڑے کے۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نجد کی طرف، یہ جہاں آج حناکیہ ہے اس سے آگے بڑھ کر کے کچھ بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبیلے کی سرکوبی کے لیے آپ کو جانا پڑا۔ یہ وہ قبائل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غزوہ احزاب سے پہلے سارے کے سارے لوگ جنگ اکٹھا ہو کر کے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا بلکہ مسلمانوں کو ختم ہی کر دینا چاہتے تھے۔ تو اس جنگ کے اندر بعض عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں۔ میں اس پوری جنگ کی تفصیل نہیں رکھتا، ان میں سے صرف ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر دلیل ہے، وہی آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کی شان کو جو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ایک اچھی تردید بھی ہے۔ اس واقعے کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ بڑے مشہور صحابی ہیں جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ان کے والد حضرت عبداللہ ابن حرام ان صحابہ میں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے، یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، جن سے اللہ تعالیٰ نے روبرو بات کی ہے۔ ان کی شہادت کے بعد ظاہر بات ہے دنیا میں نہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ میں نکلے۔ غزوہ میں کامیابی کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ قیام کا ارادہ ہوا۔ قیام کا ارادہ ہوا تو ہم لوگ چل رہے تھے تو ایک وادی میں ہمیں ایک بہت ہی سایہ دار اور اچھا درخت ملا۔ تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیں، آپ یہاں آرام کریں اور ہم لوگ اپنے لیے کوئی اور دوسرا درخت دیکھ لیتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ہم لوگوں نے بیٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ وہاں نازل فرمائے، آپ نے اپنی تلوار کو درخت سے لٹکا دیا اور سونے لگے، آرام کرنے لگے۔ تو صحابہ کرام ادھر ادھر وادیوں کے اندر ہر آدمی دیکھ لیں، 2-4 آدمی جو ہے اپنا، کسی نے یہ درخت دیکھا، کسی نے یہ درخت دیکھا، کسی نے ایک درخت دیکھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آواز دینی شروع کی۔ عجیب، آپ کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن ہم لوگ گھبرا کر کے اٹھے اور جلدی سے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص بادیہ کے علاقے کا بدو آپ کے سامنے بالکل عاجز ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے، بالکل عاجز ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے جسم کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ اس کا قصہ کیا تھا؟ اس کا قصہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس درخت کے نیچے لیٹے اور آرام کرنے کے بیٹھے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے اور اپنی تلوار سے لٹکا دی تھی، تو غورث بن حارث یا غورث بن حارث نامی ایک مشرک، ایک کافر، ایک بدو، ایک اعرابی آتا ہے اور تلوار پکڑ لیتا ہے آپ کی۔ آپ چونکہ بے خبر تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے، اور تلوار لے کر کے آپ کے سراہنے جاتا ہے اور متنبہ کرتے ہوئے کہتا ہے دھمکی کے انداز میں کہ اب بتلائیں مجھ سے آپ کو کون بچانے والا ہے۔ اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ اب مجھ سے کون بچا پائے گا، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک ہی وار میں تو ان کا معاملہ تمام کر دوں گا میں۔ لیکن چونکہ اس کا مقصد آپ کو ذلیل کرنا، آپ ظاہر کرنا تھا کہ آپ کمزوری ظاہر کریں اپنی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ من یمنعک منی،
مجھ سے آپ کو کون بچا لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اطمینان سے بغیر جھجکے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ، مجھے تجھ سے اللہ بچانے والا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص بالکل ہی نہیں گھبرا رہا ہے، یہ شخص بالکل ہی پریشان نہیں ہے، بالکل ہی اطمینان سے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ۔ وہ دوبارہ پوچھتا ہے من یمنعک منی، آج مجھ سے آپ کو تم کو کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے پھر وہی بڑے اطمینان بھرے لہجے میں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں آپ کے سامنے، ایسا لگتا ہے کوئی مکی ہے، آپ اس کو اڑا دیں گے۔ آپ نے کہا اللہ، مجھے اللہ بچانے والا۔ یہی سوال اس نے 3 بار کیا، اور تیسری بار اس کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ یہ سمجھا کہ آخر میں کسی انسان سے گفتگو کر رہا ہوں یا کوئی اور ذات ہے یہ۔ اس قدر نڈر ہو کر کے اطمینان سے، جسم کے اندر کسی قسم کی کپکپاہٹ نہیں، حرکت نہیں، بیٹھے کہہ رہا ہے اطمینان سے کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ بعض ضعیف روایات میں ہے، کہتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اسے زور کے حد کے ہاتھ پر مارا کہ تلوار اس کے نیچے گر گئی۔ لیکن یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب تیسری بار آپ نے یہ کہا تو وہ گھبرایا اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، یعنی اس قدر خوف اس کے اوپر طاری ہوا، جبکہ آپ بالکل نہتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے قبضے میں ہے مکمل دنیا کے لحاظ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار پکڑ لی، کہا کہ اب بتاؤ تم کو کون بچانے والا ہے؟ مجھ سے کون بچا سکتا ہے تم کو؟ اب وہ شخص عاجزی کرنے لگا، کہا تکن خیر آخذ، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ تلوار پکڑتے ہیں ان میں اچھے لوگوں میں آپ بنیے، سب سے اچھے بنیے۔ یعنی مانا کیا ہے کہ مجھے قتل نہ کیجیے، مجھے چھوڑ دیے، مجھے بخش دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کون تجھ کو مجھ سے بچانے والا ہے، لیکن وہ بھی کچھ جواب نہیں دے رہا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ یعنی تو مسلمان ہوگا؟ وہ شخص کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ کی گواہی تو نہیں دیتا، لا الہ الا اللہ کی گواہی تو نہیں دیتا، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے کبھی بھی لڑائی نہیں کروں گا۔ اور صرف یہی نہیں، اگر کوئی جماعت، اگر کوئی قوم آپ سے لڑائی کرتی ہے تو میں ان کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اتنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے دھمکی دینے لگے، اسے ڈرانے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ جاؤ میں تمہیں بخش دیتا۔ وہ شخص چلا گیا۔ بعض روایات ہے کہ بعد میں آ کر کے وہ مسلمان بھی ہوا ہے، واللہ اعلم۔ البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہوا، اور اس کے مسلمان ہونے کا واقعہ چونکہ واقدی نے بیان کیا ہے اس لیے میں اس پر اعتبار نہیں کرتا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ شخص اپنی قوم کے پاس جاتا ہے تو سچی گواہی دیتا ہے کہ اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ اتنا اچھا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ اتنا اچھا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے رہا تھا،
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگر آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل کر دیے ہوتے تو کتنے لوگ ہیں جو اسلام میں داخلے سے محروم رہ جاتے۔ یہ ایک ساتھیوں واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں اور دیگر بہت سی کتب حدیث کے اندر مروی ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ جسے آپ لوگوں نے بار بار اسے سنا بھی ہوگا اور بار بار مقررین نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا بھی ہوگا، ہر شخص جانتا ہے۔ لیکن اصل مجھے جو ذکر کرنا ہے اس سے فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا مانے یا نہ مانے، اگر اپنی ضدی اور کفریہ زبان سے نہ مانے لیکن دل سے وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم انسان تھے، آپ کی عظمت کا اندازہ دنیا کا کوئی آدمی اپنے پیمانے سے لگا نہیں سکتا۔ اس قصے میں اس کے اوپر کئی دلیل ہے، ذرا آپ دیکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری، ذرا ہم اور آپ سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی تلوار نہیں، ہم نہتھے ہوں اور کوئی آدمی ایک ڈنڈا لے کر کے ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہو اور مکمل ہم اس کے قبضے میں ہو، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا وضو خطا کر جائے گا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اطمینان سے بیٹھے ہیں، کسی بھی قسم کا خوف آپ پر طاری نہیں ہوا۔ کتنا بھی لوگ دور سے کہتے رہے اطمینان رکھو ہم پہنچ رہے ہیں، لیکن ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے پہنچنے سے پہلے پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ کو اتنا اطمینان کیوں تھا؟ آپ کے اوپر خوف طاری کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ بھی تو انسان تھے جس کے اوپر خوف طاری ہونا چاہیے، لیکن کیوں نہیں طاری ہوا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے اوپر آپ کو یقین تھا، اور یہ بڑا ساتھیوں عظیم مرحلہ ہے۔ اس مقام پر چیدہ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب لے کر کے مصر سے نکلے ہیں، صبح ہوتے ہوتے دریا پر پہنچے یا سمندر پر پہنچے، فرعون کا لشکر پیچھے سے آ کر پا لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے وعدے پر یقین دیکھیے، کس قدر یقین تھا۔ کیا کہا؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، مجھ تک یہ قوم نہیں پہنچ سکتی ہے۔ حالانکہ دنیا کے پیمانے پر کوئی چیز بچانے والے نہیں ہے، آگے سمندر ہے، ساتھ میں اتنا ہتھیار بھی نہیں ہے، نہتے ہیں سارے کے سارے لوگ، اور پیچھے سے فرعون کی ظالم اور جابر فوج پہنچ چکی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے بچائے گا، اس سے راستہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے ذرا سر جھکا لیا ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں ابو بکر؟ تم پریشان ہو رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم دونوں دو ہی ہیں؟ نہیں، اللہ ثالثہما، تیسرا ہمارا اللہ ہے، ہم تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تیسری چیز آپ کی عظمت کی جو دلیل ہے، آپ کا عفو و درگزر، آپ صرف مسلمانوں ہی کے لیے رحیم نہیں تھے، مسلمانوں ہی کو نہیں معاف کرتے تھے، مسلمانوں ہی کی غلطیوں سے تجاوز نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور اپنے جانی دشمن کی غلطیوں سے بھی آپ تجاوز فرما دیتے تھے۔ آپ کا عفو درگزر دیکھیے،
کہ آپ نے اسے جھڑکا بھی نہیں. آپ نے یہاں تک نہیں کہا کہ دیکھو اگر میں چاہوں تمہارا سر اڑا سکتا تھا لیکن تمہیں معاف کر دے رہا ہوں, یہ بھی نہیں کہا. صحیح بخاری کی حدیث میں ولم یعاتب, آپ نے اس پر کوئی عتاب, کوئی سرزنش نہیں کی, آپ نے اسے معاف کر دیا. اتنا بڑا دل کون لائے گا ساتھیوں؟ ذرا سوچیں آپ, یہ عالمی کی عظمت ہے. چوتھی چیز, آپ نے اس پر اسلام پیش کیا اور جب اس نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعرض نہیں کیا, نہ کوئی معاوضہ چاہا. آپ نے یہاں تک نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم مسلمان نہیں ہوتے ہو تو ٹھیک ہے لوگوں کو ہم سے روکے رہنا, یہ بھی نہیں کہا. اس طریقے سے اگر آپ دیکھتے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کتنا پہلو اس حصے کے اندر پایا جا رہا ہے. کاش کہ دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مطالعہ انصاف سے کرتی. اگر انصاف سے کرے تو آپ کی عظمت کا اندازہ اسے ہو سکتا ہے اور آپ کے خلاف ایک لفظ بھی ادا نہ کرے. دوسرا فائدہ ساتھیوں, اس بات کی تردید کہ اسلام میں تشدد نہیں ہے, اسلام دہشت گردی نہیں کی دعوت نہیں دیتا ہے, اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے. بلکہ یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, اسلام میں زبردستی ہے, اسلام دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے, یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے, اتنا بڑا جھوٹ ہے ساتھیوں کہ اتنا بڑا جھوٹ وہی انسان کر سکتا ہے جو ٹھیک دوپہر پر سورج کو نکلے ہوئے دیکھے اور کہے سورج نہیں ہے تو چاند ہے. اگر یہ کہہ سکتا ہے کوئی انسان, جیسا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ سارا کا سارا معاملہ ملک کا, صوبے کا سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہے کہ ہم نے 8 سال میں جو کچھ بنایا ہے آج تک کسی نے نہیں بنایا. تو جھوٹ بولنے والے ہیں, ایسے سفید جھوٹ بولنے والے, اور ان کے ہاں میں ملانے والے لوگ بھی ہیں. یہ کسی ایک ملک کا حال نہیں ہے, اپنے ملک کے پڑوس میں چاروں طرف دیکھ لیں, ہر ایک کا یہی حال ہے. لیکن اسلام کا طاقت کے ذریعے نہ پھیلنا اس سے بھی واضح چیز ہے. اسی حدیث کو دیکھ لیجئے آپ نے اس پر اسلام پیش کیا اور آپ اس سے اسلام قبول کروا سکتے تھے, اس کو بچانے والا کوئی نہیں تھا, صحابہ کرام بھی آ کر کے گھیر لیے تھے. لیکن جب اس نے کہا کہ میں لا الہ الا محمد رسول اللہ گواہی تو نہیں دیتا, اگرچہ بعد میں مسلمان ہوا, جیسا کہ بہت سے علماء نے تحقیق کی ہے کہ ہاں وہ بعد میں مسلمان ہوا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے رجحان اصابہ میں یہی ہے کہ وہ مسلمان ہوا ہے, لیکن اس وقت نہیں ہوا. آپ نے اس سے کوئی تعارض نہیں کہا کہ جاؤ نہیں مسلمان ہوتے ہو نہ ہو تمہارا کام. تیسری چیز ساتھیوں, اس نقطے کے اوپر غور کریں اور اسی کو واضح کرنے کے لیے میں یہ چیز قصہ آپ کے سامنے رکھا ہوں. دنیا کا بہت بڑا طبقہ جو آپ کی مخالفت کرتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں جاہل ہے. اگر اسے آپ کی صحیح سیرت کا معلوم ہو جائے تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے. جیسا کہ بہت سے واقعات اس پہ شاہد ہیں, بلکہ یہی واقعہ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب تک جاہل تھا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے, تو آپ کے لیے سامنے تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا. لیکن جب آپ کی حقیقت, آپ کی رحمت اس تک پہنچتی ہے تو یہ عہد کرتا ہے کہ نہ میں صرف کہ آپ سے لڑائی کروں گا, کوئی بھی آپ سے لڑنا چاہے گا میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور یہی نہیں, جا کر کے لوگوں سے کیا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم دنیا میں اتنا اچھا آدمی, لوگوں میں سب سے اچھا اگر کوئی ہے تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی دوسرا نہیں. تو آج دنیا میں بہت سے لوگ جو آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں,
آپ کا استہزاء کرنا ہے، آپ کے خلاف باتیں کرنی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ اللہ کی قسم خواہ میں کہتا ہوں کہ ان میں سے اکثر جو ہے آپ کے بارے میں جاہل ہے۔ چوتھا فائدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مخالفت ہوتی ہے تو اس سے اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے جو بھی آپ کی مخالفت کرتا ہے اور جتنی شدت سے مخالفت کرتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی شخص کو دیکھ لیجیے، جس نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ذرا سوچیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور آج بھی آپ بالکل ماضی قریب کی تاریخ دیکھ لیجئے، چاہے ڈنمارک کا ہے، کسی اور بھی ملک کا ہے، جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلام کی طرف مائل ہونے والوں کی تعداد اور بڑھ گئی۔ کیوں؟ یہ چیز ایک وجہ بنتی ہے کہ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ یہی شخص ہے اگر آپ کے بارے میں معلوم نہیں، چھوڑتا چلا جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن مخالفت کی آپ کے بارے میں معلوم ہوا، آپ کا معجزہ دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول، جو بڑی بہترین کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ بہت سے علم اور فقہ رکھنے والے لوگوں نے بیان کیا ہے اور بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بار نہیں کئی بار کا تجربہ ہے کہ بسا اوقات شامی علاقوں میں جب ہم جہاد پر تھے، کہا کہ نصارہ کے کسی قلعے کے اوپر ہم حملہ قبضہ کرنا چاہتے، تو ہوتا یہ کہ بسا اوقات ایک قلعے کو ہم 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا گھیرے ہیں، اس پر حملہ کر، لیکن فتح نہیں ہو رہا ہے، فتح نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن کہا یہاں تک کہ ہم مایوس ہو جاتے تھے کہ فتح نہیں ہوا، لیکن جب قلعے اور شہر والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگانا شروع کرتے اور آپ کو گالی دینا شروع کرتے، تو کہا کہ 1 دن 2 دن بھی نہیں گزرتا کہ ہم ان کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے، ہم ان کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے۔ اسی لیے امام تیمیہ رحمہ اللہ یہاں تک لکھا ہے کہ مجھ سے بعض قابل اعتماد لوگوں نے بیان کیا کہ ہم مراکش، اس مغربی علاقے میں جب ہماری لڑائی نصارہ کے ساتھ ہوتی تھی، ظاہر بات وہاں پر پھر گفتگو بھی چلتی ہے، کہا کہ بسا اوقات ہم خوش ہوتے تھے، کس بات سے؟ اس بات سے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی اور دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے اب ہم سمجھ جاتے تھے کہ اب ہمارا ان کے اوپر قبضہ ہونے والا ہے، اب ہم جیتیں گے، ضرور جیتیں گے۔ تو ساتھیو، اگر کسی قوم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیں تو آپ پریشان نہ ہو، آپ سے محبت کے تئیں ایک جذبہ اٹھتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہو۔ یقین مانے کہ اس قوم کے زوال کا وقت اب آ چکا ہے، اس لیے کہ وہ اب حد پار کر گئی ہے، ایک ایسی ذات کو گالی دے رہی ہے جس کے عیب کو اللہ تعالی برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم ان سے نپٹ لے رہے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اسلامی اقدار کا مظاہرہ کریں، اسلامی اصول کو اپنائیں، آپ سے دفاع کے جو کام ہو سکتے ہیں وہ کام کریں، اور خوشخبری سن لیں کہ ایسی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا بالکل قریب آ چکا ہے۔
اور مسلمانوں تمہاری کامیابی کا بہت قریب آ چکا ہے، دور نہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جب منافقین کی حد یہاں تک بڑھ گئی کہ آپ کی زوجہ محترمہ کے اوپر تہمت لگا دی، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اے مسلمانوں اسے تم برا نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تو اے مسلمانوں، دنیا کے مسلمانوں، جس جگہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے مذہب کے اوپر اس کو برا بھلا کہا جانے لگے، آپ کی ذات کو مطعون قرار دیا جانے لگے، تو آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ شریعت کے پابند رہے تو اس قوم پر آپ کا قبضہ قریبی ہے۔ انتظار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کل حال ساتھیوں، باتیں بہت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تھے کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ کسی سے لیا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے اوپر تلوار لے کر آ جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ نبی کے شان میں گستاخی کرنے والا رسوا ہو کر کے رہتا ہے۔ آپ ماضی قریب میں اور اب بھی دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو رسوا ہونا پڑتا ہے، خود وہاں کی حکومتیں، خود وہاں کے لوگ، خود ان کی پارٹی جو ان کے پشت پناہی کرتی ہے، ان کو ذلیل کر کے اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کی رسوائی ہے، اور ایسے لوگ اس قدر خوف اور ہراس میں رہتے ہیں اللہ کی قسم کی پتہ نہیں کب ان کے اوپر حملہ ہو جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے، آپ کی سنت کو زندہ کرنے، آپ کی سیرت کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089599707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔